بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں بلا تخیر استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالرؤوف مناوی صاحب جو کہ شیخ الحدیث نے مرکز عبداللہ بن مسعود لاہور مدرسہ ہوتے بہت عظیم بہت بڑا مدرسہ شوکت صاحب بھی ماشاءاللہ اتو ہی فارغ نے تے علماء کرام دی بہت خیب تیار کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگان دی محنت قبول فرمائے۔ استاد جی دا بڑے دل لگی دے نال دل جمی دے نال خطاب سنیا جے انشاءاللہ استاداں کو پھر دعا کراواں گے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی وچ برکت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ماشاءاللہ کافی دیر تو علماء کرام خطابات فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کا بیان فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ احباب بڑی دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے پروگرام کے روح رواں مولانا شوکت مدنی صاحب جنہوں نے اس پروگرام کے لیے انتھک محنت کی ہے اور آپ احباب کو بٹھانے میں ان کا بھی کافی کردار محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت اور ان کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑا اہم موضوع رکھنے والا ہوں۔ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور مختلف انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دوسری بات، آپ کی محبت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اور تیسری بات، آپ کی محبت کے فوائد و ثمرات کیا ہے؟ اور چوتھی بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس انداز سے کی اور آج ہمارے رویے کیا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ اور شاندار گفتگو ہوگی انشاءاللہ دلائل کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق بخشے اور آپ کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان سوالوں کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟
ہم دعویٰ کرتے ہیں آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہیں اور سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں اور آپ احباب دل جمی کے ساتھ سنتے ہیں، یہ سب محبت رسول کی علامتیں ہیں، تو ہم آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں محبت کرنے کے 4 اسباب ہیں۔ کتنے اسباب؟ 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب خوبصورتی، حسن و جمال، اور دوسرا سبب حسن اخلاق، اور تیسرا سبب قرابت رشتہ داری، اور چوتھا سبب احسانات۔ یہ 4 ایسے سبب ہیں جن کی بنا پہ دنیا میں محبتیں پائی جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو یہ 4 سبب ہمارے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ آؤ ہم دلائل کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب حسن و جمال، خوبصورت چہرہ۔ یہ سبب ہے، خوبصورت شکل کی بنا پہ لوگ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ہم نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہے اس کا حسن و جمال کیسا ہے؟ آئیے ہم اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے ان سے سوال کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا۔ لوگوں، میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ تم جاننا چاہتے ہو تو اتنی بات ہی کافی ہے، کائنات میں ایسا رب نے نہ کوئی بنایا ہے اور نہ ہی کوئی آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا۔ آج تک کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا جتنا حسن و جمال، جتنی خوبصورتی اور جتنا باکمال میرے رب نے اپنے رسول کو بنایا۔ سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بڑے ہی پیارے شعر جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ پوچھتے ہو، آپ کی خوبصورتی کا پتہ پوچھتے ہو، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آج تک کسی آنکھ نے اتنا پیارا دیکھا نہیں، کسی ماں نے ایسا جنم نہیں دیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، محسوس یوں ہوتا ہے آپ رب کو کہتے گئے اور رب تعالیٰ بناتے۔ اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا حسین و جمیل چہرہ۔ آپ مدینہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں آپ کھڑے ہو کے پہلا واز اور پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم دین ہیں، ان کو پتا چلا یہ اپنے باغ میں تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، یہ جلدی سے آئے، آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان کھڑے واز فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے دور سے آپ کا چہرہ دیکھا تو کیا کہا؟ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب۔ لوگوں، اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا باکمال چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کا چہرہ اتنا باکمال ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، رات کا وقت ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، آپ نے سرخ حلہ پہنا ہے،
جابر کہتے ہیں کبھی میں آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں اور کبھی میں چاند کو دیکھتا ہوں، بار بار دیکھنے کی بنا پہ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آسمان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہوں، زمین والے چاند کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مدینے کے چاند کو، مکے کے چاند کو دیکھتا ہوں تو تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اتنا حسن و جمال، اور بعض صحابہ نے تو یہاں تک آپ کے حسن و جمال کے بارے میں کہا، لوگوں آپ کو کیا بتائے کہ وہ نبی کتنا حسین تھا، کتنا جمیل تھا، کتنا باکمال تھا۔ ہم نے اس جیسا آدمی نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا۔ وہ رسول، ہمارے راہبر، ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں پھر مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ نے حسن و جمال کی بنا پہ پیار کرنا ہے، آپ نے کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کرنی ہے، تو سب سے پہلا حق بنتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اور دوسرا سبب حسن اخلاق ہے، اچھی عادات ہے، سیرت اور کردار ہے، جس کی بنا پہ لوگ محبتیں کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو تو اسے پیار کیوں کرتا ہے؟ میرے محبوب میں یہ ادا ہے، کوئی کہتا ہے میرے محبوب میں یہ ادا ہے، کوئی کہتا ہے میرے محبوب کا یہ عمل ہے۔ اچھی سیرت، اچھے کردار کی بنا پہ دنیا میں محبتیں پائی جاتی ہے، محبت ہونی چاہیے۔ آئیے، جس کے ساتھ میں نے پیار کیا، جس کے ساتھ آپ نے پیار کیا، جس کے ساتھ ابو بکر، عمر، فاروق اور علی المرتضیٰ، عثمان نے پیار کیا رضی اللہ عنہم، ان کا حسن اخلاق کیسا ہے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، اماں جی ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ اماں جی نے حیرانگی سے پوچھا، اور تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا کانا خلقہ القرآن، قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق۔ کیا مانا؟ یہ جملہ تو ہم نے کئی بار سنا ہے۔ کیا مانا کانا خلقہ القرآن؟ قرآن سارے کا سارا میرے نبی کا اخلاق ہے۔ مانا یہ قرآن نے نماز کا حکم دیا، نبی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ قرآن نے وضو کا حکم دیا، نبی وضو کرتے ہوئے نظر آئے۔ قرآن نے حج کا حکم دیا، نبی حج کرتے نظر آئے۔ قرآن نے عمرے کا حکم دیا، نبی عمرہ کرتے نظر آئے۔ قرآن نے جہاد کا حکم دیا، نبی جہاد کرتے نظر آئے۔ قرآن نے صدقے کا حکم دیا، نبی صدقہ کرتے نظر آئے۔ قرآن نے سچائی کا حکم دیا، نبی سچ بولتے نظر آئے۔ قرآن نے جھوٹ سے منع کیا، آپ ساری زندگی کے لیے جھوٹ سے رک کے جو قرآن نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ جو قرآن الفاظ میں، جو قرآن حروف میں، وہ آپ عملی مجسمہ اور عملی شکل دنیا کے سامنے چلتے پھرتے، یہ ہمارے متبع ہے، ہمارے مطاع ہے، اور ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں اچھی ادائیں تو بے شمار لوگوں کی ہوں گی، لیکن اس سے بڑھ کے کسی کی اچھی ادا ہو سکتی ہے جس کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو، جس کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو، اس کی اداؤں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے فرما کانا خلقہ القرآن۔ لوگوں، اس نبی سے ہم نے پیار ایسے نہیں کیا، ہمارے پاس دلائل ہے، ہم نے دلائل کی بنیاد پہ اس نبی کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اس نبی جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ آئیے، قرآن نے جب نبی کے اخلاق کا تذکرہ آیا، کیا انداز، کیا اسلوب اور کیا الفاظ استعمال کیے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ لوگوں، میرے نبی کا اخلاق معمولی اخلاق نہیں ہے، عظیم، بہت بڑا اخلاق ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔
آئیے ایک بڑا قیمتی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی جس کا آغاز اللہ نے اس اسلوب سے کیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اس کا شان نزول کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ان کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم نبینے صحابی وہ آئے اور آ کے بے تکلفی کے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا. تو آپ نے ابھی تک زبان سے کوئی جملہ نہیں بولا، زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا، صرف آپ نے اپنے چہرے کے اوپر ہلکا سا بال ڈالا، ہلکا سا، کہ یہ تو ہر وقت پاس رہنے والا، یہ تو میرا شاگرد ہے، چلو یہ سمجھ جائیں مشرکین مکہ تو شاید دین جلدی پھیل جائے. آپ کی سوچ اپنی جگہ پہ صحیح، ہلکی سی شکن پڑی اپنے ساتھی کے آنے کی وجہ سے. آسمان کے رب نے آسمان سے قرآن اتارا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. یہ تیرا شاگرد، تیرا صحابی، تیرا ساتھی آیا، تیرے چہرے پہ اور تیری پیشانی پہ شکن پڑ گئی. یہ نہیں پڑنی چاہیے تھی. کیوں؟ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا جانا، سونا جاگنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ایک ایک عمل کرنا آسمان والے رب کو پسند ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا لامرک. امام بخاری نے ترجمہ کیا لاشک. سونے نبی ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے. کیا معنی؟ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کو پسند ہے، تیرا ایک ایک عمل تیرے رب کو پسند ہے. یہ ہلکی سے جو شکن آئی آسمان والے رب کو پسند نہیں آئی، اس لیے آئندہ سے یہ شکن بھی نہ ڈالنا. ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا، حتیٰ کہ چہرے کی کیفیت، پیشانی کی کیفیت، پیشانی کی سلوٹیں، ایک ایک سلوٹ رب کو پسند ہے. لیکن اپنے ساتھی کے آنے پہ یہ جو آپ نے پیشانی پہ ہلکا سا بال ڈالا ہے، رب کو یہ پسند نہیں آیا. آئندہ سے یہ نہ کرنا. کیا سمجھے؟ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. ہمیں پیار نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا یہ اخلاق اتنا عظیم ہے کہ ایک ایک نقل و حرکت اور چہرے کی کیفیتیں بھی رب کو پیاری لگتی ہے. اس لیے جہاں کوتاہی ہوئی رب نے فوراً کہہ دیا ایسا نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے کہا عامرک، تیری زندگی کی قسم. آگے چلیے. دنیا کتنی عظیم ہے. آج تک کوئی دنیا کے کناروں تک پہنچا؟ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہو، اخبار میں آیا ہو کہ میں دنیا کو کنارے تک پہنچ گیا ہوں؟ کوئی نہیں پہنچ سکا. اس کے باوجود اللہ نے قرآن میں دنیا کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہا؟ متاع قلیل. یہ دنیا تھوڑی سی دنیا. آج تک اس دنیا کے خزانے کوئی آدمی مکمل طور پہ حاصل نہیں کر سکا، دنیا کے کناروں تک نہیں پہنچ سکا. ہمارے اعتبار سے دنیا بڑی وسیع. اللہ فرماتے قلیل، تھوڑی. جب نبی کے اخلاق کی باری آئی تو اللہ کیا فرماتے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کا اخلاق بہت بڑا ہے. جس کو رب دنیا کو کہے قلیل، نبی کے اخلاق کو عظیم کہے، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اخلاق کتنا عظیم ہوگا. ہمارا یہ دعویٰ ہے اس کائنات میں ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر، ہمارے ہادی، ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا اخلاق اچھا نہیں. جب آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے، اگر کسی نے پیار کرنا ہے کسی کی سیرت کردار کی بنا پہ، تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سبب وہ ہے قرابت، رشتہ داری. آپ دیکھتے ہیں باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ ماں بیٹی سے پیار کرتی ہے کہ نہیں؟ بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ رشتہ داروں کا پیار، میاں بیوی کا پیار، یہ ساری محبتیں موجود ہیں، ہونی چاہیے. رشتہ داری کی بنا پہ پیار ہونا چاہیے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں. آپ ہمارے کتنے قریبی ہیں؟ آپ ہمارے کتنے قریبی ہیں کہ ہم آپ سے پیار کریں؟ آپ ہمارے جتنے قریبی ہیں کائنات میں اتنا کوئی اور قریبی ہو ہی نہیں سکتا،
ہاں ہاں دلائل سے ثابت کروں گا، جتنے آپ ہمارے قریبی ہیں کائنات میں اتنا ہمارا قریبی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدی، لوگو میرا اور تمہارا تعلق معمولی تعلق نہیں، دنیا کے اندر سب سے مثالی تعلق باپ بیٹے کا تعلق، باپ بیٹے کا تعلق سب سے مضبوط اور مثالی تعلق ہے۔ فرمایا میرا اور تمہارا تعلق باپ بیٹے کی طرح ہے، جس طرح باپ بیٹے کا تعلق ہے اس طرح میرا اور تمہارا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو دنیا کا باپ ہے یہ تو کبھی کبھار غصے میں آ کے بیٹے کو آنکھ بھی کر دیتا ہے، یہ نافرمان ہے، میری وراثت سے محروم ہے۔ 2-4 مرتبہ اپنے بیٹے کو کہا بیٹا یہ کرو، بیٹے نے نہ بات مانی، کہتا نہیں تو نہ سے ٹھیک ہے، اسی طرح دھکے کھاتا رہے گا۔ یہ دنیا کے باپ کی حالت ہے۔ دنیا کے باپ کی محبت ایک حد تک ہے، جب حد گزر جائے کہتے مجھے کیا پرواہ، ٹھیک ہے جیسے کریں گے ویسے بھریں گے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت، آپ کا پیار کتنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اس بندے کی طرح ہے جس بندے نے جنگل بیابان میں آگ جلائی، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، آگ جلی، اس نے اپنا ارد گرد روشن کیا، کیڑے پتنگے آئے، اب آگ میں گرنا چاہتے ہیں، یہ بندہ کھڑا ہوا یہ کہیں جل نہ جائے، ان کو شعور نہیں، سمجھ نہیں، یہ کیڑوں کو پتنگوں کو دور کر رہا ہے تاکہ آگ سے بچ جائے، کہیں جل نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اسی طرح تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں۔ اور آپ نے جو لفظ استعمال کیے حدیث کے الفاظ سننا اور پھر اس پہ غور کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا آخُذُ بِحُجَازِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَاحَمُونَ مِنِّي، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، تم مجھ سے نکل نکل کے جہنم کی طرف جاتے ہو۔ ذرا اس حدیث پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ غور کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ نے کسی آدمی کو کسی کام سے روکنا ہو، اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو زبان سے سمجھاتے ہیں بھائی جان یہ کام نہ کرو، بیٹا ادھر نہ جانا، نقصان ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، زبان سے کلمات سے الفاظ سے سمجھاتے ہیں۔ اگر بندہ سمجھ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھے تو آپ اس کا بازو پکڑتے ہیں، اس کا کندھا پکڑتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، خبردار ادھر نہیں جانا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ کہتا نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے بازو میں لے لیتے، میں نہیں جانے دوں گا، جا کے دکھا، آپ بازو میں لے کے کھینچ لیتے، میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اگر وہ اس طرح نکل کے آپ کی طرف پیٹ کر کے ادھر اپنا منہ کر کے جانا چاہے کہ میں ہر صورت میں جاؤں گا، میں نہیں رکوں گا، مرنا ہے تو میں نے مرنا ہے، ڈوبنا ہے تو میں نے ڈوبنا ہے، میں جاؤں گا، تو اس کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ بندہ پھر اس کو پیچھے سے پکڑتا ہے، پیچھے سے پکڑ کے کھینچتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ یہ آخری مرحلہ ہے کسی کو ہلاکت سے بچانا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خیر خواہی کا جو آخری مرحلہ تھا اس کو بیان کیا ہے۔ آپ ہمارے کتنے قریبی ہیں۔ آخری مرحلہ کہ تم میری طرف سے چہرہ پھیر کے پیٹ کر کے جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو، میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم نکل نکل کے جہنم کی طرف جاتے ہو۔ یارو اتنے قریبی دنیا میں کو ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ہمارے اتنے قریبی ہے، کائنات میں اتنا ہمارا قریبی کوئی نہیں۔ اگر رشتہ داری کی بنا پہ پیار کرنا ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چوتھا حق، چوتھا سبب جو دنیا میں پایا جاتا ہے محبت کرنے کا، وہ ہے احسانات۔
جی فلاں کا تذکرہ بڑا کرتا ہے، جی اس نے فلاں موقع پہ مجھ پہ یہ احسان کیا تھا، فلاں کا نام بڑا لیتا ہے، جی اس نے فلاں مشکل موقع پہ مجھے 10,000 روپے دیا تھا، فلاں کا ذکر بڑا کرتا ہے، جی اس نے میں فلاں مجھ پہ کیس ہو گیا، اس نے میرا بڑا تعاون کیا تھا، تو نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ جی میں نے تو فلاں کو دینا ہے، کیا ہوا؟ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون تو کوئی کرتا ہی نہیں۔ یہ دلائل دیتے ہو کہ نہیں؟ میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے میں فلاں کا ساتھ دوں گا، فلاں کا ساتھ دوں گا، کیوں؟ اس کا مجھ پہ احسان ہے، میں اس کا احسان جو ہے نا اس کا بدلہ دوں گا۔ تو احسانات کا بدلہ دیا جاتا ہے، احسانات کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہم گنتی نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھو بھئی آج دنیا کے اندر امن و سکون ہے، امن و سکون ہے، بیٹا باپ کی عزت کرتا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے بیٹے کو باپ کی عزت کرنا ہے، اور باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ نے تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنی، حقوق ادا کرنے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کی وجہ سے استاد شاگرد کا تعلق، دوستوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، پڑوسیوں کے حقوق، دوسرے تیسرے جتنے بھی معاشرے میں حقوق پائے جاتے ہیں، یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ تعلیمات نہ دی ہوتی، جس طرح عرب کا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا، کائنات کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو عرب کے معاشرے میں نہ ہو، آج میرے اور آپ کے معاشرے میں وہ ساری برائیاں ہوتی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسانات کیے، تعلیمات دی، تربیت کی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہے۔ کوئی اکا دکا واقعات کا ہو جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں، آج یورپ کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، یورپ کے لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس طرح اپنے خاندانوں کو بحال کر سکتے ہیں۔ میرے نبی نے نکاح کی تعلیم دے کے ایک بہترین خاندانی نظام کو جاری کیا ہے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے بہترین طریقے کے ساتھ جاری و ساری ہے کہ نہیں؟ یہ سارے میرے نبی کے احسانات ہیں کہ نہیں؟ پورا دین دیا کہ مزید دین بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہر سال سوچو کہ ہم نے دین کا فلاں مسئلہ بنانا ہے، کیسے بنائے، میٹنگ کرو، اجلاس کرو اور لوگوں کو بلاؤ، مشورہ دو، فلاں عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ نہیں، نبی سارا دین دے کے چلے گئے، الیوم اکملت لکم، میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، دین مکمل دے کے گئے۔ ہر سال تمہیں نئی عبادت بنانے کی ضرورت پیش ہے نہ ہے۔ اتنا بڑا احسان، اللہ کی قسم ہم یہ ایک بات کا احسان سمجھ لے کہ پورا دین دے کے گئے، ساری زندگی شکر ادا کرتے، شکر ادا نہیں ہو سکتا، پورا دین دے کے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات کی، مزدوروں کے حقوق بیان کیے، مالکوں کے حقوق بیان کیے۔ ہندوستان آپ کے تو قریب ہی ہے، ہندوستان کا ایک شہر ہے مدراس، مدراس شہر بزرگوں نے سنا ہوگا۔ مدراس شہر میں ایک فیکٹری تھی ایک مسلمان آدمی کی، یہ فیکٹری کا مالک تھا، یہ روزانہ گھر سے ایک کتاب لیتا، کوئی دینی کتاب، اپنے دفتر میں آ کے بیٹھ جاتا اور اس کتاب کا مطالعہ کرتا۔ ایک دن مطالعہ کرتے کرتے اس نے ایک حدیث پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث، آت الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یہ حدیث اگرچہ 2-4 کلمے ہیں، لیکن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مالکوں کے حقوق بھی بیان کر دیے، مزدوروں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اللہ اکبر! کیسے؟ مالکوں کو کہا مزدوروں کا حق نہیں رکھنا، یہ غریب مسکین بیچارے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں، ان کا حق نہیں رکھنا، جو تم نے طے کیا ہے پورا حق دینا ہے۔ اور مزدوروں کو کیا کہا؟ جو مالک نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، جو تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور اس کو پورا کرنے میں تمہیں پسینہ بھی بہانا پڑے، پسینہ بہا دو، ذمہ داری کو نبھاؤ،
ذمہ داری پوری کرو، مالکوں کے حقوق بھی، مزدوروں کے حقوق بھی۔ جب یہ حدیث اس آدمی نے پڑھی یہ تو چونک اٹھا، کہتا ہم تو فیکٹری میں 1 مہینے کے بعد تنخواہ دیتے ہیں، جبکہ کائنات کے امام تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فرما رہے ہیں مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، ہم مہینے بعد تنخواہ دیتے ہیں۔ یہ تو ظلم ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ دکھی ہیں۔ اسی وقت اپنا فون اٹھایا اور کال کی فیکٹری میں، کہا فیکٹری میں یہ اعلان کر دو آج کے بعد کسی مزدور کو اس کو مزدوری چاہیے روزانہ 2 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن، 25 دن، مہینے کے بعد، جب کوئی مزدور چاہتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے ہماری طرف سے اجازت ہے، جب چاہے پیسے لے۔ جب یہ اعلان کیا جو مزدوروں کی یونین تھی اس کا چیئرمین تھا ایک ہندو، اس ہندو کو پتا چلا کہ اس فیکٹری کے مالک نے یہ اعلان کیا ہے، اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ اتنی مزدوروں کے ساتھ خیر خائی، ہاتھ درجے کی خیر خائی کہ روزانہ پیسے لے سکتے ہو۔ اس نے فون کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، کہا میرے دفتر میں آ جائے۔ یہ دفتر میں آیا، ملاقات ہوئی، جی آپ نے یہ اعلان کیا مزدوروں کے لیے، ان کو پیکج دیا ہے؟ کہا بالکل اعلان کیا ہے۔ کیوں اعلان کیا ہے؟ کیا سبب بنا؟ کہا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اسے 1400 سال پہلے گزر گئے، تو میں نے ان کی حدیث پڑھی، ان کا فرمان پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، تو میں نے سوچا کہیں ہم ظلم نہ کر رہے ہوں اس لیے اعلان کر دیا، جب جس مزدور کو ضرورت ہے اپنے پیسے لے سکتا ہے۔ ہندو نے بات سنی، خاموش ہو کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر اس ہندو نے فون کیا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، کہا دفتر میں آ جائے۔ یہ ہندو دفتر میں آیا اور آ کے بیٹھا، بیٹھتے کہتا ہے میں تو ساری رات سو ہی نہیں سکا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تجھے پریشان کرنے والی۔ کہا میں یہ ساری رات سوچتا رہا ایک شخص جو آج سے صدیوں پہلے آیا تھا، 63 برس کی زندگی گزار کے چلا گیا عرب کے صحرا میں، ان خشک وادیوں میں، خشک پہاڑوں میں، ہندوستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ساری زندگی اس نے ہندوستان کا ایک چکر بھی نہیں لگایا۔ اس نبی کی تعلیمات، اس نبی کے فرامین اتنے پیارے ہیں، اتنی خیر خائی ہے کہ اس نبی کو ہندوستان کے شہر مدراس کی فیکٹری کے مزدور کے ساتھ اتنی خیر خائی، اس وقت اس نے اس مزدور کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا، اس کا حق نہ مارنا، حق نہ دبانا، وقت پہ مزدوری دینا۔ جو اتنا خیر خواہ نبی ہے، جس کی اتنے احسانات ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔ آپ کے جتنے احسانات ہیں، آپ کے جتنے احسانات ہیں کائنات میں ہمارے اوپر اللہ کے احسانات کے بعد کسی اور کے اتنے احسانات نہیں ہے۔ اگر احسانات کی بنا پہ محبت کرنی ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ چاروں حقوق سبب، پہلا سبب کیا تھا؟ حسن و جمال، دوسرا حسن اخلاق، تیسرا تھا قرابت، اور چوتھا تھا احسانات۔ اب یہ چاروں سبب، بعض لوگوں میں ایک سبب پایا جاتا ہے دوسرا نہیں، بعد میں دوسرا پایا جاتا ہے تیسرا نہیں، بعد میں تیسرا پایا جاتا ہے چوتھا نہیں، بعد میں چوتھا ہوتا ہے باقی نہیں۔ لیکن پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت ایسے ملے گی جس میں یہ چاروں سبب موجود ہے اور مکمل طور پہ موجود ہے۔ صرف ایک شخصیت پوری ذمہ داری کے ساتھ میرا دعویٰ ہے اس پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے جس میں یہ چاروں سبب، حسن و جمال بھی، حسن اخلاق بھی، قرابت بھی، احسانات بھی، صرف ایک شخصیت میں کامل اعتبار سے موجود ہے، کسی اور میں یہ کامل اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ اگر ان اسباب کی بنا پہ پیار کرنا ہے تو سب سے پہلا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں جی ہم آپ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ وجہ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک سوال کا جواب ہوا ہے، بس کر دے یا باقیوں کے جواب بھی سننے؟
ہاں جی آپ کی محبت کیوں ضروری ہے؟ آپ کی محبت کے فوائد کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں کہ ایک سبب کافی ہے؟ چلو دوسری بات، آپ کی محبت کیوں ضروری ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ کی محبت ہمارے لیے کیوں ضروری قرار دی گئی؟ کیا سبب ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی محبت ہمارے اوپر لازم کر دی گئی؟ کیا آپ نے محبت ضرور کرنی ہے؟ اگر نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تم بے ایمان ہو۔ کیا سبب ہے؟ آئیے، کسی آدمی کی پیروی کرنا، اقتداء کرنا، مشابہت اختیار کرنا، ہر عمل میں اس کی نقل اتارنا مشکل ہے کہ آسان؟ کیا خیال ہے؟ مشکل کام ہے نا؟ پگڑی اس جیسی، لباس اس جیسا، ایک ایک عمل، چال اس جیسی، اٹھنا اس جیسا، بیٹھنا اس جیسا، گھر میں جانا ہے، نکلنا ہے، مسجد میں جانا ہے، نکلنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، ایک ایک عمل میں اس کی نقل اتارنا یہ آسان ہے کہ مشکل؟ بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اگر وہ آدمی قریب ہے، سامنے نظر آ رہا ہے تو کچھ آسانی ہے، اگر وہ دوسرے علاقے کا ہے تو کچھ مشکل ہے، اگر وہ 1 صدی پہلے کا ہے تو اور مشکل ہے، اگر 2 صدیاں پہلے کا ہے تو اور مشکل ہے، اگر 14 صدیاں پہلے کا تو کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہے کہ نہیں؟ اب یہ مشکل کسی کی پیروی کرنا، مشابہت اختیار کرنا، اقتداء کرنا، ہر لمحے اس کی بات ماننا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ دنیا کے اندر بھی یہ مشکل ہے، لیکن ایک ایسا سبب دنیا میں پایا جاتا ہے جس سبب کی بنا پہ یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جس سبب کی بنا پہ یہ مشکل ہے آسان ہو جاتی ہے، وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب ہے محبت۔ وہ سبب کیا ہے؟ محبت۔ جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے اس کی کڑوی چیزیں میٹھی بن جاتی ہیں، اس کی کڑوی چیزیں میٹھی بن جاتی ہے۔ جب محبت ہو جائے، محبوب تانبا دے وہ کہتا ہے میرے لیے تو سونا ہے، محبوب پیتل دے کہتا ہے میرے لیے سونا ہے، محبوب کے ہاتھوں سے آ گیا کوئی بات نہیں، محبوب نے فلاں چیز بھیج دی، یہ میرے لیے تو قابل قدر ہے، میری نظر سے دیکھو۔ وہ کہتے ہیں نا ہیر رانجھے کی باتیں کرتے ہو نا، ہیر رانجھے کی باتیں، تو کسی نے کہا تھا ہیر کو کہ رانجھا تو کالا ہے، کسی نے ہیر کو کہا کہ رانجھا کالا ہے، اس نے کہا میری آنکھوں سے دیکھ، میری آنکھوں سے دیکھ۔ جب محبت ہو جائے انداز بدل جاتے ہیں، جب محبت ہو جائے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو اصول پایا جاتا تھا کہ محبت میں جب کوئی گرفتار ہو جائے اس وقت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ نے کہا نبی کی محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب نبی سے محبت ہو گئی اس کے بعد آپ کی بات ماننا آسان ہو جائے گا، اور جو آپ کی بات نہیں مانتا اس کے لیے آسان نہیں ہے، سمجھو اس میں نبی کی محبت آئی ہی نہیں۔ تو ایک انداز، ایک طریقہ محبت کے ساتھ آپ کی اتباع اور اطاعت آسان ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت اور اتباع کروانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کو جس طرح سب سے زیادہ پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طرح اس کائنات میں سب سے زیادہ ادائیں اپنے محبوب کی پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ پوری امت میرے محبوب جیسی ادائیں اپنائے،
میرے محبوب جیسی ادائیں اپنائے، اس لیے اللہ نے کہا تمہارے ایمان کا حصہ ہے جب محبت کر لو گے پھر گرفتار ہو جاؤ گے، اب اتباع کرنی خوشی سے اتباع کرو گے، خوشی سے اطاعت کرو گے۔ یہی وجہ جو مومن ہے وہ بڑی خوشی اور پیار کے ساتھ آپ کی بات مانتا ہے، اور جس کے دل میں کوئی کوتاہی ہے، کج روی ہے، وہ کہتا نہیں جی وہ بہانے بنائے۔ پہلے محبت کرو پھر اتباع آسان ہے۔ اور اگلا سوال، آپ کی محبت کے فائدے کیا ہوں گے؟ صرف 3 فائدے بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی تو دنیا میں فائدہ کیا ملے گا؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی نے 3 چیزوں کو اختیار کر لیا، 3 خصلتوں کو اختیار کر لیا، اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس سے پتا چلا کہ ایمان کا ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کا ذائقہ، اور ایمان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ جس آدمی میں یہ 3 خوبیاں موجود ہیں اس کا ایمان میٹھا میٹھا، اور جس میں یہ 3 خوبیاں موجود نہیں اس کا ایمان پھیکا پھیکا۔ تو ایمانداری سے بتائیے ہمیں میٹھا ایمان چاہیے، میٹھا ذائقہ چاہیے یا پھیکا ذائقہ چاہیے؟ میٹھا۔ آئیے پھر یہ 3 خوبیاں سن لیں۔ پہلی خوبی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری کائنات سے زیادہ محبت۔ پہلی خوبی، پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ، باقی سے محبتیں کرو، پیار کرو باقیوں سے، لیکن باقیوں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مقابلے میں آ جائے، ان کی محبت پیچھے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا لو۔ یہ ہے فرق۔ یہ نہیں ہے کہ باقیوں کی محبتیں چھوڑ دو، کرو محبتیں، اولاد سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، سب سے کرو، جس سے کرنے کا حق ہے، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ٹکرائے نہ۔ اگر ٹکرا جائے ان کو پیچھے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سینے سے لگا لو۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی مسلمان سے پیار کرنا ہے تو صرف اس بنا پہ پیار کرنا ہے، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے پیار کرنا ہے۔ اور تیسری بات، ایمان کے ساتھ اتنی محبت ہو جس طرح آگ میں جلنا ناگوار ہے۔ کوئی چاہتا ہے میں آگ میں جلوں، کبھی انگلی جلا کے دیکھنا، کوئی چاہتا ہے میں آگ میں جلوں، جس طرح آگ میں جلنا ناپسند ہے اسی طرح دین اسلام کو چھوڑنا ناپسند ہو۔ اس پوری حدیث میں محبت ہی محبت ہے۔ پہلی بات اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دوسری بات کسی مسلمان سے محبت وہ بھی اللہ کے لیے، تیسری بات دین اسلام سے محبت، پوری حدیث میں محبت ہی بیان ہوئی ہے۔ جس آدمی میں یہ 3 خوبیاں ہیں اس کے ایمان کا ذائقہ میٹھا میٹھا۔ اگر ایمان کا ذائقہ میٹھا کرنا چاہتے ہو پھر آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ 3 خوبیاں پیدا کر لو۔ پتہ کتنا میٹھا ذائقہ ہو جاتا ہے؟ میٹھا ذائقے کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک طرف سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس وقت ایمان کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو مکہ لے چلے۔ مکہ میں خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سولی پہ لٹکانے لگے ہیں۔ پہلے تو کہا خبیب دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ کہا کیسی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہو، اچھا نہیں چھوڑتا، یہ بات کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، نعوذ باللہ۔ خبیب کہتے ہیں بڑے بیوقوف ہو تم، تو یہ بات کر گزرے، میرا ایمان سن لو۔ خبیب یہ بھی نہیں چاہتا خبیب کو مکہ میں رہا کر دیا جائے، خبیب کی رہائی کے بدلے میں کائنات کے امام میں کانٹا بھی چگ دی۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا لوگوں میں نے دنیا کے اندر بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بادشاہوں کے پیروکاروں کو دیکھا ہے، لیکن جس طرح صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اس جیسے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ اتنا پیار حد کر دیا۔
اور وہ بن مسعود سقفی نے بھی کہا تھا اتنا پیار بڑے بڑے بادشاہ دیکھے حد کرتی پیار کرنے کی، آپ تھوکتے ہیں تو وہ بھی اپنے جسموں پہ آگے اپنی ہتھیلیاں کر کے اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں قطرات ہتھیلیاں نیچے کر کے وہ اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اتنی محبت کہتے کائنات میں اس جیسی محبت نہیں دیکھی۔ آگے سنیے، ایمان کے ذائقے کی بات کرنے لگا، سولی پہ لٹکا دیا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، خون بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، ایسی حالت میں جب ہمیں تکلیف آئے ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، لیکن خبیب کی زبان پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایمان کے ذائقے کا پتہ چلتا ہے۔ ادھر سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جو کچھ ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ادھر سے ایمان کا ذائقہ اتنا ہے۔ خبیب کی زبان پہ کیا کلمہ، صحیح بخاری میں جاؤ اٹھاؤ، صحیح بخاری، امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں، خبیب کی زبان پہ یہ اشعار ہے، فلست بالی حین اقتل مسلما علی ای شق قال للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وعیشا یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ لوگو تم تو مجھے نیزے مار رہے ہو، تم مجھے تلواریں مار رہے ہو، تم مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہو، یہ نہ سوچنا پتہ نہیں خبیب کو کتنا درد ہو رہا ہے۔ تم جتنی جتنی تکلیفیں بڑھاتے جاتے ہو، اللہ کی محبت میں اور ایمان کے ذائقے میں اسی طرح اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ فلست بالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کس وقت جملہ کہا جاتا ہے؟ تمہارے ان زخموں کی، تمہارے ان باروں کی، تمہاری ان تلواروں کی، تمہارے نیزوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلست بالی حین اقتل مسلما، جب مجھے اسلام کی حالت میں کاٹا جا رہا ہے، جس جانب بھی مجھے بچھاڑ دیا جائے، میرے جسم کے جتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائے، میرا ایمان ہے اسلام کی حالت میں اگر میں کاٹا جا رہا ہوں، اللہ ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کے اندر بھی برکت ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے ایمان کا ذائقہ، یعنی جب آپ پہ ایمان کا ذائقہ آ گیا، آپ دین کا کوئی کام کریں گے آپ کو لذت محسوس ہوگی، نماز پڑھیں گے لذت محسوس ہوگی، عمرہ کریں گے لذت محسوس ہوگی، اور جب بوجھ سمجھیں گے سمجھو آپ کے اندر محبت رسول کی کمی ہے۔ دوسرا فائدہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، یہ اللہ کے رسول کو بڑا سایہ کرتے تھے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا خوش طبی، خوش مزاج، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جھوٹ بھی نہیں ہوتے تو خوش طبی ماحول خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابی بھی کچھ اس قسم کے تھے، ماحول کو خوشگوار بناتے رہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے ہنستے تھے۔ یہ جو نا بسا اوقات شراب پی لیتے تھے، جب شراب پیتے ان کو لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ان کو کوڑے مارے جاتے، جو شراب کی سزا ہے 40 کوڑے، وہ سزا اور حد نافذ کر دی جاتی۔ ایک دن اسی کیس میں لائے گئے، ایک بندے نے کہا اللہم لعنہ، اے اللہ اس بندے پہ لعنت کر، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تلعنوہ، اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو۔ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں یہ میرا صحابی عبداللہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا معنی؟ آپ کے کہنے کا معنی یہ ہے لوگوں جس کے سینے میں اللہ کا پیار ہے، رسول اللہ کا پیار ہے، اس بندے پہ لعنت نہیں ہو سکتی، لاکھ گناہگار صحیح، لاکھ گناہگار صحیح، جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے اس بندے پہ لعنت نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت رسول کا فائدہ۔ آج بات بات پہ فتوے لگانے والوں شرم کرو، حیا کرو، جس سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے ان پہ لعنتیں کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ صحابہ پہ لعن تان جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے، ان زبانوں کو بند کرنا چاہیے جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس صحابی کی خوبی کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، اور جس سینے میں آپ کا پیار ہے، جس سینے میں آپ کا پیار ہے اس بندے پہ لعنت نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا فائدہ
تیسرا فائدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ ابھی نہیں آنے والی، اب پریشان نہ ہو، قیامت کب آئے گی؟ اس نے سوال غلط کیا۔ آپ چونکہ ماہر نفسیات بھی تھے، غلط سوال ہو تو آپ جواب نہیں دیتے تھے، جواب نہیں دیا، آپ نے اس کے سوال پہ مزید سوال کر، شرمندہ بھی نہیں کیا کہ تیرا سوال غلط ہے، مزید سوال کر دیا۔ وما عادت لہا، سوال کرنے والے تو نے تیاری کیا کی؟ کیا ہے تیاری تیرے پاس؟ کہتا ہے جی نہ میرے پاس زیادہ نمازیں، زیادہ روزے، زیادہ صدقہ خیرات، زیادہ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یعنی یہ کام فرضی کرتا ہوں، زیادہ نفلی نہیں کرتا۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زیادہ عبادتیں تو میرے پاس نہیں ہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے پیار بڑھا ہے، محبت بڑی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت یوم القیامہ، میرے صحابی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت جب بھی آ جائے، مہینے بعد آئے، سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، جب بھی قیامت آئے گی تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ کا یہ جملہ سننا تھا، صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول ایک سوال کا جواب دے۔ کیا سوال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اس کو ارشاد فرمایا کہ تو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، ذرا وضاحت فرمائیے یہ خاص اس بندے کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں یا ساری امت کے لیے؟ یہ ساری امت کے لیے ہے یا خاص اس بندے کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ساری امت کے لیے، یہ ساری امت کے لیے، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا، آپ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا صحابہ کو زندگی میں بڑی خوشیاں ملی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، خوشی نصیب ہوئی، الگ ریاست مل گئی، مدینہ کے انصار نے حد درجے کا پیار کیا، خوشی نصیب ہوئی، اللہ نے بدر کے مارکے میں فتح عطا کی، خوشی نصیب ہوئی، عذاب کے موقع پہ دشمنوں کو بھگا دیا، خوشی نصیب ہوئی، صلح حدیبیہ کے اندر خوشی نصیب ہوئی، عمرہ کیا، عمرۃ القضاء، خوشی ہوئی، اور اسی طرح مکہ فتح ہوا، صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی، بے شمار خوشیاں صحابہ کی زندگی میں آئی، لیکن سنو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں، خوشیاں تو صحابہ نے زندگی میں بڑی دیکھی، لیکن جو یہ خوشی آئی اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جو بندہ جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ سن کے صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، اسلام لانے کے بعد اتنی خوشی صحابہ کو کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ جملہ سن کے ہوئی۔ متبع اور مطیع ہو تو آپ کا جملہ سن کے ہمیں بھی اسی طرح خوشی ہو جس طرح صحابہ کو خوشی ہوئی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں لوگوں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، لوگوں میں اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور مجھے پورا یقین ہے اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں، قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا، میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اور یہی معنی ہے جو اللہ نے بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے قیامت والے دن یہ آدمی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ 4 قسم کے لوگ، انبیاء کا گروہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا گروہ، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، لوگوں دنیا کے اندر
اندر صحبتیں بڑی، مجلسیں بڑی، لیکن ان 4 لوگوں جیسی صحبت دنیا میں نہیں ہے۔ ان 4 جیسے لوگوں کی پڑوس میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ایسی کائنات میں کوئی مجلس نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے وہ قیامت والے دن 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا، 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اور لوگوں یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی دوسری صدی کا، کوئی تیسری صدی کا، کوئی 5ویں کا، کوئی 10ویں کا، کوئی 14ویں کا، کوئی 15ویں کا، قیامت تک آنے والے جتنے میرے نبی سے پیار کرنے والے ہوں گے کل قیامت والے دن نبی کے ساتھ ہی۔ اللہ ذالک الفضل من اللہ۔ تمہارے عمل کا کوئی کمال نہیں، تمہاری تہجدوں کا کوئی کمال نہیں، تمہاری نمازوں کا کوئی کمال نہیں، تمہاری حجوں کا کوئی کمال نہیں، تمہارے صدقات خیرات کا کوئی کمال نہیں، تم نے اللہ کے نبی سے پیار کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور نبی کے ساتھ ملا دیا، نبی کے ساتھ جوڑ دیا، یہ خاص ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ نے کہا اللہ کا علم بھی کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے صحیح معنوں میں اللہ اور اس کو رسول کا اطاعت گزار کون ہے۔ تو میرے بھائیوں اگلے سوال رہ گئے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے کس طرح پیار کیا اور آج ہمارے رویے کیا ہے؟ تو صحابہ نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ صحابہ نے کوئی بھی ایسی رکاوٹ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آئی، باپ آیا اس کی گردن اڑا دی، بیٹا آیا اس کی گردن اڑانے کے لیے تیار ہو گئے، اسی طرح بھائی آئے اس کے مخالف ہو گئے، رشتہ دار آئے ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح برادریوں کو چھوڑ دیا، اپنے تجارتوں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم کیا۔ کیوں؟ اللہ نے آگے دھمکی دی تھی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ لوگوں ان چیزوں سے پیار کرو، محبت کرو، رکھو محبت ان سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہوئی تو تم ایماندار ہو، اگر غالب نہ ہوئی تو پھر دھمکی سن لو۔ یہاں جو معاملہ ہے نا وہ جائز نجائز کا نہیں ہے، کر لو ٹھیک نہ کرو ٹھیک نہیں، یہاں معاملہ ہے محبت کرو، نہیں کرو گے دھمکی سن لو۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر محبت نہیں کرو گے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ان محبتوں پہ قربان کر دے، ان محبتوں کو مقدم کرے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیچھے کرے، ایسا بندہ فاسق ہے اور فاسق کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے رویے کیا ہے؟ کیا صحابہ کے ساتھ ہماری محبت میچ کھاتی ہے؟ آج بازاروں میں نکلے، گلیوں میں نکلے، محلوں میں نکلے، ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا محبت کے انداز، محبت کے رویے، کیا صحابہ سے یہ رویے ثابت ہے، یہ انداز ثابت ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے صحابہ نے جس انداز سے محبت کی، جس طرح صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، اسی طرح صحابہ کا محبت کا انداز بھی ہمارے لیے معیار ہے، ویسی محبت کریں گے تو وہ محبت قابل قبول ہے، نجات کا ذریعہ ہے، ورنہ قیامت والے دن ہم دھوکے میں مارے جائیں گے۔ ایک ایک عمل اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس پہ آپ نے ہاں کہہ دیا وہ قبول ہے، جس پہ نہ کہہ دیا وہ مردود ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم جو عمل کر رہے ہیں قرآن حدیث سے ثابت ہے، ثابت ہے تو خوشی سے کرو، ثابت نہیں ہے بعد آ جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، نہیں چھوڑو گے تو فتربصوا۔ دھمکی ہے، اللہ دھمکی دے رہے، وہ دھمکی دے رہا ہے۔ آج دنیا میں کوئی دھمکی دے دینا بتائیے میرا کیا کر سکتا ہے؟ ایسے دھمکیاں دیتا پھرتا ہے، وہ ذات دھمکی دے رہی ہے جس کے پاس سارے اختیار ہیں، جو مختار کل ہے، فتربصوا، مختار کل، سارے اختیار اس کے پاس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعوت فکر دینے آیا ہوں کہ آئیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت پیدا کریں، اور سچی محبت کی علامت کیا ہے؟ ان کی اطاعت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سارے احباب دعا کر کے جائیں۔ تو یہ مرکز ہے
مولانا شوکت مدنی صاحب جو آپ کے گاؤں کے ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے خطیب ہیں، تو دیکھو بھی یہ خطیب علماء قراء ایسے تیار نہیں ہوتے، پیچھے فیکٹریاں لگی ہیں علماء تیار کرنے کے لیے۔ لاہور میں بے شمار ادارے ہیں، ہمارا بھی ایک ادارہ ہے مرکز ابن مسعود الاسلامی جوہر ٹاؤن میں، تو وہاں الحمدللہ میٹرک پاس طلباء کو لے کے ہم ان کو دنیاوی تعلیم BA تک اور اسی طرح دینی تعلیم 5 سالہ کورس کرواتے ہیں۔ مولانا شفیق مدنی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ استاد محترم کی زندگی میں علم میں برکت فرمائے، ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو آپ بھی اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں۔ لاہور میں مولانا ابراہیم سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا، جب جنازے سے فارغ ہوئے تو ایک نوجوان وہ اس میت کو جس کا جنازہ ہوا تھا اس کو گالیاں دے رہا تھا، سخت کلمات بول رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یار میت کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کوئی معاملہ ہے بھی تو خاموش ہو جاؤ۔ اس نے کہا یہ میرا باپ، مرنے والا میرا باپ ہے، گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ کہا ساری زندگی اس نے مجھے قرآن حدیث کے قریب نہیں آنے دیا، ساری زندگی مسجد کے قریب نہیں آنے دیا، آج مجھے ایک دعا بھی یاد نہیں ہے جو میں اپنے باپ کے لیے کروں، ایک دعا بھی نہیں آتی۔ اور میرے بھائیو کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے بیٹے کو اللہ عالم دین بنا دے، قاری قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے۔ ہر بندہ عزم کر کے جائے کہ اپنے بیٹے کو ایک بیٹا تو کم از کم ضرور دین کے لیے وقف کرے، ایک بیٹا ضرور وقف کرے۔ انشاءاللہ یہ نفع کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے۔ میں آپ حضرات سے بس یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا تعاون یہی ہے کہ آپ اپنے بچے بھیجیں، انشاءاللہ ہم علماء تیار کر کے آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ہماری محنتیں بھی قبول فرمائے۔ اسی طرح دعا کے اندر مسجد کے ہمسائے حاجی محمد اسحاق صاحب چند دن پہلے فوت ہوئے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اسی طرح ماسٹر محمد ظفر اقبال صاحب ان کی والدہ کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اسی طرح ملک حاجی محمد سلیم صاحب کے والد محترم حاجی محمد شریف صاحب وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ بھائی محمد اقبال صاحب کے والد محترم ماسٹر عنایت اللہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں موتوں کی کثرت یہ قیامت کی نشانی ہے، موتوں کی کثرت قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری، قیامت والے دن کی تیاری کرنے کی توفیق بخشے۔ ان سب احباب کے لیے دعا کریں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ جتنے دوست جن کا ذکر ہوا ہے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، الہ العالمین سب کو معاف فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ میرے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں، کسی کی ماں فوت ہو چکی، کسی کا باپ فوت ہو چکا، کسی کا بھائی فوت ہو چکا، کسی کا بیٹا فوت ہو چکا، اللہ جس کا بھی جو فوت ہو چکا ہے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ آج تک جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ میری والدہ کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ اس کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتیں دور فرما، اللہ جو دکھی ان کے دکھ دور فرما، اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما، اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا فرما۔ میرے اللہ
मजलूम कश्मीरियों की मदद फरमा। अल्लाह दुनिया में जहाँ कई मुसलमान जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क बनाया गया, अल्लाह इसमें कुरान और हदीस का निज़ाम नाफिज फरमा। मेरे अल्लाह इस मुल्क में कुरान और हदीस का निज़ाम नाफिज फरमा। इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवरा बना। अल्लाह सऊदी अरब की हिफाजतें फरमा। अल्लाह लादीनियत गलबा पा रही है, अल्लाह हरमैन की हिफाजत फरमा, सऊदी अरब की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग सऊदी अरब की तरफ मैली आंखों से देखते हैं, अल्लाह उनकी आंखों को नबीना कर दे। अल्लाह सऊदी अरब की हिफाजत फरमा, मक्के मदीने की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह जो बे औलाद है, झोलियां खाली है, अल्लाह तरस रहे हैं, अल्लाह तेरे खजानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह अपनी खुसूसी रहमत के साथ, फजल के साथ नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह बेटियां बेटे अता फरमा। मेरे अल्लाह जिनको औलाद दी है नेक बना, अल्लाह जिनको औलाद दी है नेक बना। अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। अल्लाह हमारी औलादों को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना, आलिम बा अमल बना। मेरे अल्लाह इस पूरे गाँव पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत और कोशिश की, अल्लाह सब के दर्जात बुलंद फरमा, सब की काविशें कबूल फरमा। बिलखुसूस मौलाना शौकत मदनी साहब जिन्होंने अनथक मेहनत इस प्रोग्राम के लिए की है, और उनके रफ़ाक़ा, या अल्लाह सब की मेहनतें कबूल फरमा। ये अहबाब जो इस वक्त तक इस प्रोग्राम को सुनते रहे, उलमाए किराम के बयानात सुने, अल्लाह इनका सुनना, उलमाए किराम का सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह हमारी मांग की तरफ ना देख, बल्कि अपने फजल और रहमत की तरफ देख के हमें सब कुछ अता फरमा, हमारी सारी जरूरतें पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन।